تب مصطفیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا جس مقام کے صدقے میں ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے ہندوستان کے 90 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے. پہلے اپنی اصلاح کی ہے، پھر بعد میں لوگوں کی اصلاح کی بات کی ہے. ہم علماء، رہبر، ائمہ، قراء، حفاظ، ہم دین کی جڑ ہیں. اگر ہم کمزور ہو گئے تو جو قوم ہے جسے دین کے درخت کی شاخ اور ٹہنی اور پھل کہا جاتا ہے، یہ تو کمزور ہو ہی جائے گا. پہلے ہم خود کی اصلاح کریں. ماحول، بستی، شہر بدلنے سے پہلے اپنے گھر کو بدلیں، پہلے اپنے گھر کے معاشرے کو بدلیں، پہلے اپنے دل کو بدلیں. جس دن ہم بدل گئے اسی دن اللہ ساری کائنات کو بدل دے گا. لیکن آج دیکھیں آپ، ماحول دیکھیں آپ، نصیحتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں نصیحت کے نون سے بھی واقفیت نہیں ہے. لوگوں کو راہ وہ دکھا رہے ہیں جو خود راہ سے ناواقفیت رکھتے ہیں. لوگوں کو راستہ وہ بتا رہے ہیں جنہیں راستے کی فکر بھی نہیں ہے. لہذا اگر آپ کسی کا گریبان جھانک رہے ہیں تو اس کا گریبان جھانکنے سے پہلے آپ اپنا گریبان جھانکیں. میں اگر کسی کو نصیحت کروں تو پہلے میں یہ غور کروں جس نصیحت کو میں کرنے والا ہوں کیا اس پر میرا عمل ہے کہ نہیں ہے. اگر عمل ہے تو لوگوں کو نصیحت کر سکتا ہوں، عمل نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ نے مجھے یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ جس پر عمل میرا نہ ہو اس کی نصیحت میں قوم کو کرتا پھروں. پہلے خود کو بدلو. من کان للہ کان اللہ. ہم دے رہے ہیں اے بندے، وفا دنیا سے مت کر، پہلے مصطفیٰ سے وفا کر. پہلے وفا مصطفیٰ سے کر. دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں مت پڑ، دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں مت پڑ، دنیا کو خوش آمد کرنے کے چکر میں مت پڑ، دنیا کی خوش آمدید کرنے کے چکر میں مت پڑ. فلاں راضی ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں کے یہاں چلا جاؤں گا تو فلاں راضی ہو جائے گا. کوئی راضی ہو یا نہ ہو، راضی پہلے مصطفیٰ کو کرو. اگر مصطفیٰ راضی ہو گیا تو خدا بھی راضی ہو جائے گا. جب خدا راضی ہو جائے گا تو ساری کائنات راضی ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں خواجہ خواجگاں نے پہلے خدا رسول کو راضی کیا ہے. جب خدا رسول کو راضی کیا تو ساری کائنات راضی ہو گئی. آپ دیکھیں حضرت نجیب اللہ اور بلند رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو حافظ شاہ جمال اللہ شاہ درگاہی کی بارگاہ میں رہ کر کے پہلے اپنے اندر دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا ہے، خود کی اصلاح کی ہے. جب ان کا دل اس لائق ہو گیا ہے کہ دین کی خدمت کر سکتے ہیں تب ان کے مرشدوں نے انہیں حکم دیا اب جاؤ، اگر تن مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان کرنا پڑے تو اپنے سروں کو کٹا کر کے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرنا. کوئی زمین و جائیداد کے لیے آئے تھے، کوئی کھیت و کھلیان کے لیے آئے تھے، یا کوئی بستی اور شہر اپنے نام پر کرنے کے لیے آئے تھے. آج ان کا مزار گواہ ہے کہ ان کی گردن پہ جو خنجر چلا ہے وہ انگریزوں کا چلا ہے. 1793 کی بات ہے. 1793 میں شہادت جو ملی ہے وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ملی ہے. تبھی تو آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مصطفیٰ سے وفا کریں گے تو دنیا ہماری ہو جائے گی، اور اگر ہم مصطفیٰ کے نہ ہوئے تو پوری زندگی آپ دنیا کو راضی کرنے میں لگ جائیں. خدا اور مصطفیٰ راضی نہیں تو دنیا کا کوئی شخص آپ سے راضی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جس دن آپ نے اپنے آپ کو خدا رسول کے حوالے کر دیا اور خدا آپ خدا کے ہو گئے تو اسی دن کیا جواب آئے گا؟
یہی جواب آئے گا، اے بندے تو نے اپنی ذات کو ہمارے لیے فنا کر دیا، اب تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ عرض کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اے رب ذوالجلال مجھے یہ توفیق دے کہ جو تو چاہے وہ میں چاہوں۔ بایزید بستامی کیا عرض کرتے، اے خدا مجھے یہ توفیق دے، جو تو چاہے وہ میں چاہوں۔ آپ پوری زندگی عمل کرتے رہے، پوری زندگی اللہ اس رسول کی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ جب آپ مقام رضا پر پہنچے، مقام رضا پر جب پہنچے آپ، تب آپ نے وہاں پھر یہ دعا مانگی، اے رب ذوالجلال مجھے یہ توفیق دے، جو تو چاہے وہ میں چاہوں، جو تو چاہے وہ میں چاہوں۔ غیب سے آواز آئی، اے بایزید بستامی آج تمہیں مقام رضا پر پہنچا دیا گیا ہے، اب یہ دعا مت اپنے بزرگوں اور اپنے سلسلے کے مشائخ سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھیں، اپنے مرشد کو چھوڑیں مت اور دوسرے بزرگوں کو چھیڑیں مت۔ یہ تعلیم جس دن آپ نے اپنا لی، اسی بزرگ کے صدقے میں وہ بزرگ آپ کو آپ کی انگلی پکڑ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دے گا، حضور کی بارگاہ تک پہنچا دے گا۔ یہ رات، اس رات کو ہم نے ہلکے میں لیا ہے، اس رات کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے، بس جو جی میں آیا، زبان میں جو آیا، آدھا ادھورا کھا پی کر کے کہہ دیا، نہ عمل ہمارا ہے نہ عمل قوم کا ہے۔ اگر عمل میرا ہو جائے گا تو مجھے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قوم خود میرے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن جو عمل کرتے ہیں ان کی گفتگو کا لہجہ بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ کتنا مصطفیٰ کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول بدو، دیہاتی، آرابی، انہیں کچھ نہیں آتا تھا، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں رہ کر کے زیادہ علم وہ حاصل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن فیصلہ کون کرے گا؟ قیامت کے دن فیصلہ کون کرے گا؟ دیہاتی، بدو، آرابی، معلوم نہیں تھا۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن فیصلہ رب ذوالجلال کرے گا۔ دیہاتی نے عرض کی یا رسول اللہ تب تو بات بن گئی، تب تو بات بن گئی۔ آقا نے فرمایا کیسے؟ دیہاتی نے عرض کی، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر رب ذوالجلال فیصلہ کرے گا تب تو یہ دیہاتی جنت میں چلا جائے گا۔ آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ خدا قیامت کے دن جاہ و جلال والا ہوگا، خدا قیامت کے دن اپنی جباریت، اپنی قہاریت دکھاتا ہوگا۔ دیہاتی نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ جب طاقت اور پاور رکھنے والا طاقت و پاور کے ساتھ ساتھ قہر اور جبر کے ساتھ ساتھ کریم بھی ہو، کرم کرنے والا بھی ہو، رحم کرنے والا بھی ہو، جب وہ کسی پر قابو پالے طاقت ہونے کے باوجود بھی، طاقت ہے اسے ہرانے کی، طاقت ہے اسے گرانے کی، اس کے باوجود قہر بھی ہے، کرم بھی ہے، اگر کوئی کریم کسی پر قابو پالے یا رسول اللہ وہ کریم اپنی کریمیت کا چشمہ کھول دیتا ہے، اس بندے کو آزاد کر کے اسے آزادی کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تیری بات تو بن گئی۔ اب وہ دیہاتی جب آپ کی بارگاہ سے چلا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ دیہاتی رسول اللہ کی نظروں کے سامنے تھا اور جب تک وہ راستہ طے کر رہا تھا، رسول کی نگاہوں کے سامنے تھا، رسول اسے دیکھ رہے تھے،
آپ نے اس وقت تک یہ جملہ فرمایا فقد وجد ربہ، فقد وجد ربہ، یہ جو بندہ یہ خدا کے کرم پر بھروسہ کر کے جو آج میری بارگاہ سے گیا ہے، یہ جو خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے یہ میری بارگاہ سے جو نکلا ہے اور قیامت کے دن خدا کی بخشش کا پروانہ لے کر کے گیا ہے، یہ بندہ حقیقت میں خدا کو پہچان چکا ہے، خدا کو جان چکا ہے، خدا کی رحمت سے واقفیت آ چکا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، وہ ٹھہرا دیہاتی، وہ ٹھہرا جاہل، وہ ٹھہرا بدو، وہ ٹھہرا عربی، لیکن اس بندے کو علم کے بغیر خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو گئی؟ علم کے بغیر۔ اب جواب یہ ملا صوفیہ کی بارگاہ سے، اس بندے کو معرفت اس لیے حاصل ہو گئی کیونکہ وہ بندہ عقیدت اور محبت کی انتہا میں رسول اللہ کی بارگاہ سے وابستہ تھا، رسول کی بارگاہ سے وابستہ تھا، حضور کی بارگاہ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کو یہ مقام عطا کیا گیا ہے۔ اس رات میں اگر ہم نے دل کی اتاہ گہرائی سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا اور رب ذوالجلال کو راضی کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کیا، تو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل اللہ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ آخری بات، اس شب برات کی رات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس شب برات کی رات کا 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصے میں نفلی نمازیں پڑھتا ہوں اور دوسرے حصے میں تسبیحات اور تحلیلات اور اوراد و وظائف کو پڑھتا ہوں، اور تیسرا جو حصہ ہے اس حصے میں صرف اور صرف اپنے نانا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں، درود و سلام پڑھتا ہوں۔ غالباً ہم لوگوں میں سے یہاں جتنے موجود ہیں سب لوگوں نے درود پاک پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سب کو یاد بھی ہوگا۔ اس رات کا فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ اٹھائیے، اور اس رات میں فائدہ اٹھا کر کے پورے سال بھول مت جائیے۔ اگر اس رات میں آپ کو خدا کی بارگاہ سے کچھ ملا ہے اور وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے تو اس کی علامت